حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا دیکھ کر ہو یا زبانی یا اس کو چھونا، اگرچہ اس کی جلد یا چولی یا حاشیہ کو ہاتھ لگے یا انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے، یا اگرچہ کرتے کے دامن یا دوپٹے کے آنچل یا کسی ایسے کپڑے سے چھوئے جس کو پہنے اوڑھے ہوئے ہے، تو یہ سب حرام ہے۔ ہاں، جزدان میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کے چھونے میں حرج نہیں۔ کاغذ کے پرچے پر کوئی صورت یا آیت لکھی ہو تو اس کا بھی چھونا حرام ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو، اس کے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید سا حکم ہے، یعنی اس کو بھی چھونے یا پڑھنا حرام ہے۔ معلمہ قرآن پڑھانے والی کو حیض و نفاس کی حالت میں ایک ایک کلمہ سانس توڑ کر پڑھانا چاہیے، اور ہجے کرانے میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن مجید کے علاوہ دوسرے اذکار مثلاً کلمہ شریف، درود شریف، استغفار وغیرہ بلا کراہت جائز بلکہ مستحب ہے۔ ان چیزوں کو وضو یا کلی کر کے پڑھنا بہتر، ویسے بھی پڑھ لیا جب بھی حرج نہیں، اور ان کے چھونے میں بھی حرج نہیں۔ نماز کے وقت وضو کر کے اتنی دیر تک ذکر الہی، درود شریف، دوسرے وظائف مثلاً شجرہ وغیرہ دعا پڑھ لیا کرے جتنی دیر نماز پڑھتی تھی، تاکہ عادت رہے۔ اور ایسی عورت کو اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ ایسی عورت کو مسجد میں جانا یا خانہ کعبہ کے اندر جانا اور اس کا طواف کرنا، اگرچہ مسجد حرام کے باہر سے ہو، حرام ہے۔ یوں ہی مسجد سے گزرنا یا اسی حالت میں سجدہ شکر و سجدہ تلاوت کرنا حرام ہے۔ آیت سجدہ سننے سے اس پر سجدہ واجب نہیں۔ ہاں، عیدگاہ کے اندر جانا یا ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز مسجد سے لینا جائز ہے۔ اس حالت میں روزہ رکھنا، نماز پڑھنا حرام ہے، بلکہ نمازیں معاف ہے، ان کی قضا بھی نہیں۔ ہاں، روزوں کی قضا اور دنوں میں رکھنا فرض ہے۔ نماز کا وقت آخر آ گیا اور ابھی تک نماز نہیں پڑھی، حیض آیا یا بچہ پیدا ہوا تو اس وقت کی نماز معاف ہو گئی، اگرچہ اتنا تنگ وقت ہو گیا کہ اس نماز کی گنجائش نہیں۔ نماز پڑھتے میں حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہوا تو وہ نماز معاف ہے، البتہ اگر نفل نماز تھی تو اس کی قضا واجب ہے۔